السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الخلق عیال اللہ، کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قریب، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ بندہ ہوگا جو اللہ کی مخلوق سے اچھا سلوک کر کے آئے گا۔ اس جیسی اور بھی کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک ہیں، اور قرآن کریم کے اندر بھی بہت ساری آیات ہیں جن سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا، جسے خدمت خلق کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، جہاد کرنا، تبلیغ کرنا وغیرہ، یہ سب چیزیں اللہ کی عبادت ہیں، اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا یہ بھی ایک انسان کے لیے، مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کے اندر ایک فردی اور کسی کی شخصی خدمت کرنا، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، میاں بیوی کا ایک دوسرے پہ حق ہے، ماں باپ کا ایک دوسرے پہ حق ہے، یہ بھی حقوق کی ادائیگی یہ بھی ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ جو باقی اللہ کی مخلوق ہے ان کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آنا، ان کی بھی خدمت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اچھا، اس کے اندر صرف مالی معاونت کرنا، کسی کو پیسہ دے دینا، صرف یہی خدمت خلق نہیں ہے۔ کسی کی کفالت کرنا، کسی کا بوجھ اٹھانا، کسی کا کوئی کام مسئلہ ہے، کام پھنسا ہوا ہے، اسے حل کروا دینا، کسی کی کوئی جائز ضرورت ہے، جائز مطالبہ ہے، جائز حق نہیں مل رہا، اس کی سفارش کر دینا۔ دو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، پڑوسی لڑے ہوئے ہیں، رشتہ دار آپس میں لڑائی ہو گئی، ان میں صلح کرا دینا، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ کسی غریب بچے آدمی کی بیٹی کی، بیٹے کی شادی ہے، اس کی ضروریات پوری کرنا، اس کو خرچہ دینا، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ کوئی رفاہ عامہ کا کوئی اور ایسا کام کرنا، نلکا لگوا دینا، راستہ ٹھیک کر دینا، سڑک بنوا دینا، مسجد بنا لینی، مدرسہ بنا لینا، یہ ساری چیزیں خدمت خلق ہیں، اور ان سب چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور یقین کیجئے کہ انہی چیزوں سے اللہ کی محبت انسان کو ملتی ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے۔ اور خدمت خلق ایک ایسا وصف ہے کہ جو بھی انسان یہ خدمت خلق والا وصف اپناتا ہے، جس میں یہ عادت آ جاتی ہے، وہ ہر دور میں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ہر دور میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ میں اپنے گھر تشریف لائے، کائنات کی ماں، مومنوں کی ماں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ان سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، چادر اڑاؤ۔ تو ساری بات بتائی کہ میں اس وجہ سے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو پیارے الفاظ میں محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی، اللہ اکبر کبیرہ، وہ آج بھی کتب حدیث میں الفاظ موجود ہیں۔ اور اماں جی نے کمال درجے میں اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خلق میں ایک اعلیٰ اور معظم ہونے کی مثال کی اعلیٰ انداز میں عکاسی کی۔ کیا فرمایا؟ واللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یہ محبوب اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جو نادار ہیں، کچھ کمانے کے لائق نہیں ہیں، معذور ہیں، آپ ان کی بھی کفالت کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، جو بیوہ ہیں، یتیم ہیں، بے آسرا ہیں، بے سہارا ہیں، آپ ان کا بھی بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور جو حق بجانب آدمی ہو، اس پر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں خدمت خلق کا بہت بڑا معیار ہے، اور یقین کیجئے انہی چیزوں سے اللہ ملتا ہے، انہی چیزوں سے اللہ کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور یقین کریں، اگر اللہ سے ملاقات کرنا کوئی چاہے
تو اللہ انہیں چیزوں میں ملتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو صرف نماز روزے کے لیے نہیں پیدا کیا، نماز روزہ عبادت اللہ کی فرشتے بھی کر رہے ہیں، وہ تو پہلے سے ہو رہی ہے۔ انسان کی پیدائش کے مقصد کچھ اور بھی ہے، وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے، خدمت خلق کرنا ہے۔ وہ ایک بندے نے بڑے چلے کاٹے، بڑی تلاوتیں کیں، بڑے روزے رکھے، بڑی عبادتیں کیں، مہینہ 4 مہینے جتنا بھی کرتا رہا، دل میں خیال تھا کہ بھئی میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ 40 دن پورے ہوئے، یہ 6 مہینے پورے ہوئے، اب اس نے دعا مانگی، یا اللہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں کیسے ملوں؟ اللہ نے الہام فرمایا، القاء کیا کہ فلاں بازار کی فلاں دکان پر چلا جا، میں تجھے وہاں ملوں گا۔ یہ بھی چل پڑا، دکان پر جا کے پہنچا تو وہاں کیا دیکھتے بھی ایک عورت، اس کے پاس پیتل کا برتن ہے، اسے بیچ رہی ہے، دکانداروں سے کہتی ہے کہ بھئی یہ میں نے تمہیں 6 درہم میں بیچنا ہے، اس سے کم میں نہیں بیچتی۔ دکاندار اس کا 4 درہم ریٹ لگاتے ہیں۔ چلتے چلتے اس دکان پہ پہنچ جاتا ہے جہاں یہ کھڑا ہوا ہے۔ اب وہ عورت آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ برتن میں نے بیچنا ہے 6 درہم میں، کیا تم اس کو 6 درہم میں خریدو گے؟ جبکہ اس دکاندار کو پتہ تھا یہ ساری دکانیں بازار پھر کر آئی ہے اور 4 درہم اس کا لگا ہے اور یہ 6 درہم میں دے رہی ہے، اس نے نہیں دیا کسی کو۔ اب دکاندار سے کہتی ہے بھی میں نے یہ بیچنا ہے اور میں 6 درہم میں بیچوں گی، اس سے کم میں نہیں، کیا تم یہ مجھ سے خریدو گے؟ اب اس دکاندار نے اس برتن کو دیکھا، اس عورت کی طرف دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگا جی میں بالکل اس کو خریدوں گا، بلکہ میں آپ سے اس کو 25 درہم میں خریدوں گا۔ اب عورت کہنے لگی بھی تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، سارے دکاندار اس کا 4 درہم لگا رہے ہیں، میں 6 درہم مانگ رہی ہوں، مجھے 6 درہم میں کوئی نہیں دے رہا، اور تم مجھ کو 25 میں اتنی زیادہ قیمت میں کیسے خریدو گے؟ اس نے کہا یہ آپ کو پتہ نہیں، یہ تو بڑا قیمتی برتن ہے۔ خیر اس نے خرید لیا، وہ چلی گئی۔ اب یہ جو آدمی چلا کاٹنے والا جب یہ وہاں کھڑا تھا تو اس نے کہا کہ بھئی تمہیں دکانداری کرنی نہیں آتی، تم نے اتنے گھاٹے کا سودا کر دیا، 4-6 درہم کا وہ برتن تھا تم نے 25 میں خرید لیا۔ اس نے کہا بھئی بات یہ ہے، اس کی مجبوری تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کے ہفتے کی دعا لینی تھی۔ پتہ مجھے بھی ہے کہ یہ 4 اور 6 درہم کا ہی ہے، لیکن میں نے 25 اس لیے دیے تاکہ کل کو وہ گھر کا کوئی اور برتن نہ بیچنے آ جائے، اپنے بچے کی دعائی پوری کرنے کے لیے میں نے جان بوجھ کر اس سے اتنے زیادہ داموں میں خریدا ہے تاکہ کوئی 2-4 ہفتے اس کی سکون سے گزر جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ کہنے لگا بھی مجھے بات سمجھ آ گئی، اللہ صرف سجدوں میں نہیں ملتا، اللہ یوں مخلوق کی خدمت کرنے سے ملتا ہے۔ تو بھائیو، انسان کو اللہ نے صرف عبادت کے لیے ہی نہیں پیدا کیا، مخلوق خدا کی خدمت بھی کرنا یہ انسان کے ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے دین سے، مذہب سے اگر خدمت خلق کو، انسانیت کو نکال دیں تو صرف عبادت رہ جائے گی۔ اور یاد رکھیں عبادت کے لیے اللہ کے اتنے سارے فرشتے موجود ہیں، اللہ کی ہر وقت عبادت ہو رہی ہے، وہ ہر وقت عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کو صرف عبادت نہیں چاہیے، اللہ صرف دیکھتے ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میری مخلوق کے ساتھ کس طرح برتاؤ کر رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، اللہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ دکھائے دل جو کسی کا وہ آدمی کیا ہے، جو کسی کا کام نہ آئے وہ زندگی کیا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔